کہ خوارج نے اپنے ظاہر کو اور اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو قرآن و سنت کے سانچے میں کیسے ڈالا اور قرآن و سنت کا لیبل اپنی ذات پہ، اپنے اقوال پہ کیسے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتلون کتاب اللہ رتبا، یتلون کتاب اللہ رتبا، اور کہیں فرمایا یقرؤون القرآن، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے ان کی زبانیں ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ رہیں گی، ہر وقت ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے۔ یقرؤون القرآن، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنے والے اور قرآن کریم کی تلاوت اتنی کثرت کے ساتھ کرنے والے رتباً، ہر وقت ان کی زبانیں تلاوت قرآن سے آراستہ اور تلاوت قرآن سے تر و تازہ رہیں گی۔ اب جو شخص ہر وقت قرآن کریم پڑھ رہا ہے، روزانہ کئی سپارے اور راتوں میں کئی رکعتیں قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی ہیں، جو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، عام بیچارہ مسلمان اس کی قرأت اور تلاوت قرآن سے متاثر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو فرمایا یقرؤون القرآن یتلون کتاب اللہ رتبا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت قرآن کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، وہ قرآن کی تلاوت ایسی کثرت سے کریں گے کہ تمہاری تلاوت اور تمہاری قراءت ان کے سامنے کچھ بھی نہ ہوگی۔ یعنی عام مسلمان، باعمل مسلمان، صاحب ایمان یہ سمجھے گا کہ قرآن کی تلاوت میں تو کر ہی نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت تو کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ تلاوت قرآن، اور دوسرا فرمایا ان کی نمازوں کا عالم یہ ہوگا، فرض نمازیں تو فرض، نوافل کا عالم یہ ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور تلاوت قرآن میں ان کا عالم یہ ہوگا یقومون اللیل، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے قیام کریں گے، اور قیام میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت قرآن نمازوں میں بھی، فرضوں میں بھی، تلاوت قرآن نوافل میں بھی، رات بھر قرآن کی تلاوت، دن بھر قرآن کی تلاوت۔ فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، اے میرے امتیوں اور میرے ساتھ مخلص، میرے ماننے والوں، تم اپنی قراءت قرآن کو ان کے مقابلہ میں بالکل حقیر جانو گے۔ تو کیوں جی اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والا، اس کو بیچارہ عام مسلمان کیسے گمراہ سمجھ سکتا ہے؟ اور فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ، قراءت قرآن کے بعد، تلاوت کتاب اللہ کے بعد فرمایا ان کی نمازوں کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی نمازیں ایسے ظاہری شان و شوکت والی، ایسی جاندار، ایسی شاندار نمازیں ہوں گی
کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے کہ نماز ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے والے تو یہ لوگ ہیں، ایسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جو شخص ہر وقت اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو شخص کثرت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور تیسرا فرمایا وَصِيَامُكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، ان کے روزوں کا عالم یہ ہوگا کہ روزے ایسے کثرت کے ساتھ رکھیں گے کہ تم ان کے روزوں کو دیکھ کے اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے، روزے تو یہ رکھنے والے ہیں۔ تو یہ خوارج کی گمراہی اور خوارج کی خطرناکی کا بنیادی سبب یہ ہوگا کہ خوارج کے ظاہری اعمال، عبادات اتنی کثرت اور عبادات میں اتنی گہرائی ہوگی کہ عام مسلمان فرمایا ان کی عبادات کو دیکھ کے ان سے متاثر ہوگا، ان کی عبادات کو دیکھ کے ان کو بہت اچھا سمجھے گا اور اپنے آپ کو ان کی عبادات کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا۔ ایسے فتنے سے کوئی بچے تو کون بچے، الا من رحم اللہ۔ ایسے گمراہ لوگوں سے کوئی بچے تو کون بچے، الا من رحم اللہ، ورنہ اتنے خطرناک فتنے سے بچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، فتنہ خوارج کے خطرناک ترین ہونے کی وجہ ان کے ظاہری اعمال میں اتنی، فرمایا تعمقون فی الدین، دین کے معاملے میں اتنے پختہ ہوں گے، اعمال کے معاملے میں بڑے پختہ ہوں گے، بڑے پابند ہوں گے